او جی ہمیں بچپن سے او جی پاکستان جو ہے، یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے، آ کے نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے، انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور چھڑ دو یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے، بنگلہ دیش بن گیا، ہاں آپ کی قنوت نازلہ دھری کی دھری رہ گئی۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا، بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے، اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب، انہیں جی پاکستان اتنے اللہ کا ہاتھ ہے جی، دو ٹوٹے ہو گیا، آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے، چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا، ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی، یہ کہانیاں چھوڑ دیں، ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں، اور جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے، جو آتا ہے کھاتا ہے، لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا جی، ان لاکھ پتا کیا جی، ہاں اور ایسی وہ اندر ساری خرابی سی، وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج دا کینسر ہو چکیا ہوا ہے، وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے، وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے اوہو کھایا جا رہا تھا، وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا، بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے، بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھی، اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے، ضیاء الحق کے دور میں بھی، پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے جی، مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا جی، اس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا، وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا، ہاں جی اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے ہیں، اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا، 1 ارب، اچھا جی وہ بھی تو مک جانا ہے، جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے تو جائیداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے، لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے، وہ ایکسپورٹر بن گیا، تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے، بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہے، نہیں جی نہیں انشاءاللہ تعالی سب خیر ہوئے گی، اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے۔ سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہے، میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے، یا جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے، جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا، اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں۔ ایک ریزن یہ بھی ہے تو بڑے محنتی نے، محنتی مونتی کوئی نہیں نے، وہ گل ہے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے، اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے، ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ، سانو پتا ہے، اللہ دے بندے ہو۔ تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، ہاں جی، جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جبکہ اس کی پوری زندگی کیا اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے۔ یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں، ہاں ہوں پتا لگا کنوں پتا ہے، تواڈے وڈے نو یا منو، ہوں تواڈا وڈا بھی وہی گلاں کردا ہے جڑیاں میں کرنا،
ایک لانا بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی آگے نکل گیا. تو اللہ سے ڈرے, ریالٹی کو سمجھیں. یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں. اللہ خیر کرے گا, اللہ تب خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح سورۃ الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت کو چھین لے. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں, تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے؟ اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے, 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے. نہ سرکار, ایسے نہیں ہوتا. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا, لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے. اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاء اللہ تعالی, ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بیچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں. پاکستان میں تو یہی ہے. آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائے, آج یہ چیریٹی والا معاملہ تل پٹ ہو جائے, تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دعا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے, ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا, بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے. بس صرف تقریریں آپ سن لیں, بھاشن آپ سن لیں, باقی جو ہے وہ صورتحال آپ کے سامنے.